اللہ رب العالمین کے ساتھ تمام انسانوں کا یہ وعدہ ہوا کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ الست بربکم۔ امیر حمزہ مسلمان ہوئے، بلال مسلمان ہوئے، عمر ابو بکر مسلمان ہوئے، لوگوں کے جسم دو ٹکڑے کیے گئے، بلال حبشی کو پتھروں کے اوپر گھسیٹا گیا، کوئلوں پر لٹایا گیا، زخموں پر نمک ملا پانی ڈالا گیا، سمیہ کی جسم کے دو ٹکڑے کر دیے گئے۔ جن کو سمجھ آ گئی ان کو اتنی سمجھ آئی کہ انہوں نے ہر چیز گوارا کی۔ ہوتا ہے تو ایک سے ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو کسی اور سے نہیں ہوتا۔ سنتا ہے تو ایک سنتا ہے، کوئی دوسرا نہیں سنتا، وہ ڈائریکٹ سنتا ہے، اکیلا سنتا ہے۔ یہ جھگڑا تھا۔ ساری نماز روزے سب زکوٰۃ عبادیں، اللہ کے گھر بنانا، صدقہ خیرات، سب کچھ برباد ہے، ضائع ہے اگر عقیدہ توحید نہیں۔ نورانی سے نورانی چہروں والے لوگ موجود ہو نا، بڑا جبہ قبہ پہنا ہو، آگے پیچھے فوج ہو، اس کے پاس دین دنیا کی ریل پہ لو، ہواؤں میں اڑ کر دکھائے، اپنے شوبدے دکھائے، وہ پانی کے اوپر مسلح بچھائے، اس کے پیر تک نہ گیلے ہوں، لیکن اگر وہ موحد نہیں ہے نا تو اللہ کی قسم جہنمی ہے۔ نبیوں کو مخاطب کر کے اللہ نے عام لوگوں کا لو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون، اگر میرے ساتھ تم شرک کر بیٹھے تو سب کچھ ضائع چلا جائے گا، سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں شرک کی نحوست سے محفوظ فرمائے۔ مسجد الرحمان MUR کمیونٹی سینٹر۔ حمد و ثناء رب ذوالجلال اور درود و سلام بر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ رب العالمین کے ساتھ تمام انسانوں کا یہ وعدہ ہوا، میثاق، بات طے ہوئی کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ الست بربکم، اللہ نے پوچھا۔ تمام انسان جو دنیا میں آ چکے ہیں، جو موجود ہیں، جو آنے والے ہیں، ان سب کی روحوں کو اللہ رب العالمین نے جمع کیا اور کہا بتاؤ میرے علاوہ تمہیں پیدا کرنے والا، تمہیں پالنے والا، خالق مالک رازق کوئی اور ہو سکتا ہے؟ سب نے کہا قالوا بلا، نہیں اے اللہ ہمارا تجھ سے وعدہ ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے خود ان کی روحوں کو گواہ بنا کر تمہیں جو پیدا کیا ہے، یہ گواہی کافی۔ ساروں سے وعدہ لیا جو موجود تھے، جو پیدا ہونے۔ پھر اللہ کہتے ہیں او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، پھر جب ہم نے پیدا کر دیا، دنیا میں بھیج دیا انسان کو، پھر یہ اس بات کو بھول گیا کہ صرف اللہ ہی میرا رب ہے، صرف اللہ ہی کو مجھے پکارنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا جو وعدہ ہے، یہ جو عہد ہے لا الہ الا اللہ، اس پر جھگڑے شروع کر دیے، حالانکہ یہ طے شدہ بات تھی۔ اس طے شدہ بات کو یاد دلانے کے لیے اللہ نے بار بار انبیاء بھیجے۔ سارے انبیاء کی ایک ہی بات تھی، لا الہ الا اللہ۔ مشرکین مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات پر دعوت دی۔ ایسا نہیں ہے کہ مکے کے مشرک اللہ کو نہیں مانتے تھے، ان کو اللہ کا تعارف نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا نا، اللہ کو مانتے تھے تو عبداللہ نام رکھا۔ مکہ کو، خانہ کعبہ کو بیت اللہ ہی کہتے تھے، اللہ کا گھر، اللہ کو مانتے تھے۔ اور صرف اللہ کو اللہ نہیں مانتے تھے، قرآن بھرا پڑا ہے۔ اے نبی آپ ان سے پوچھیں قل من یرزقکم من السماوات والارض، تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ ابو جہل سے پوچھیں، ابو لہب سے پوچھیں، عتبہ شیبہ سے پوچھیں۔ یہ جو آپ سے جھگڑا کیے بیٹھے ہیں، جب آپ ان کو کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، یہ آگے سے کہتے ہیں ان ھذا لشیء عجیب۔ آپ ان سے پوچھیں جب آپ ان کو کہتے ہیں تقولوا لا الہ الا اللہ، یہ آگے سے کہتے ہیں انک انت ساحر انک لمجنون۔ یہ جو آپ کو جادوگر کہتے ہیں، مجنون دیوانہ کہتے ہیں، یہ جو آپ کو پاگل کہتے ہیں، یہ جو آپ کو کاہن کہتے ہیں،
لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے پر ان کو پوچھو رزق کون دیتا ہے؟ آسمان و زمین کا مالک کون ہے؟ امن یملک السمع والابصار، تمہیں سننے دیکھنے کی صلاحیت کس نے دی؟ ویخرج الحی من المیت، زندگی موت کا مالک کون ہے؟ مارتا کون ہے؟ زندہ کون کرتا ہے؟ فسیقولون اللہ، یہ مانتے ہیں اللہ کرتا ہے، یہ مانتے ہیں فسیقولون اللہ، یہ چھوٹتے ہی کہیں گے اللہ کرتا ہے سارے کام، بارشیں اللہ برساتا ہے، زمین سے کھیتی اللہ اگاتا ہے، موت اللہ دیتا ہے، زندگی اللہ دیتا ہے، ہمارے بھیڑ بکریاں، ہمارے اونٹ گائیں مویشی سارے، ان کی نسل کو اللہ چلاتا ہے۔ پھر یہ لا الہ الا اللہ کیوں نہیں کہتے؟ ابو جہل جیسا سیانہ سردار، اس کو کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کو مانتا ہے نا، اللہ کو رازق مانتا ہے، اللہ کو خالق مانتا ہے، زمین آسمان کا مالک مانتا ہے، سورج چاند ستاروں کو چلانے والا مدبر مانتا ہے، پھر یہ لا الہ الا اللہ کیوں نہیں کہتا؟ عربی نہیں آتی؟ مشکل ہے؟ کیوں کہ اس کو پتا ہے لا الہ الا کوئی نہیں ہے، الہ الا بچتا کون ہے؟ اللہ۔ جھگڑا اس بات کا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا۔ ابو جہل کیا کہتا ہے؟ مانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مانا تمہاری بات، دیکھو لین دین کر لیتے ہیں، کچھ تم ہماری مان لو، کچھ ہم تمہاری مان لیتے ہیں، اللہ ہے مانتے، اللہ کرنی بھرنی والا ہے مانتے ہیں، موت حیات کا مالک ہے مانتے ہیں، سورج چاند ستاروں کا خالق ہے مانتے ہیں، اس کے گھر کی ہم عبادت کرتے ہیں، اس کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، ہم اس کے گھر کے حاجیوں کو ستو پلاتے ہیں، خدمت کرتے ہیں۔ اے نبی ہم سب کچھ مانتے ہیں، تھوڑا سا ہمارے ساتھ یہ کر لے کہ یہ مان لے کہ وہ اللہ اکیلا نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی تھوڑے سے لوگوں کو بھی کچھ چیز بانٹ لے۔ بھئی اب اللہ ساروں کی کیسے سنے گا؟ اتنی مخلوق ہے، اور ہم گناہ گار بھی ہیں، ہم چور ڈاکو زانی شرابی بھی ہیں، ہم نے بڑی بدماشیاں بھی کی ہیں، ہم مجرموں کی، گناہ گاروں کی، ہم گستاخوں کی، اللہ کیسے سنے گا؟ کچھ نیک لوگ ہیں ان کو رکھ لیتے ہیں بیچ میں، اے محمد تو ہماری تھوڑی سی مان، کچھ نیک لوگوں کو ہم تجھے بھی مان لیتے ہیں، سرداری مانگ دیتے، پیسے مانگ، دولت مانگ دیتے، کوئی عورت نکاح کے لیے چاہیے مانگ دے، تجھے صادق اور امین مانتے۔ مکے میں اکٹھے ہوئے نا، ساروں کو بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا میرے بارے میں کیا سمجھتے ہو؟ زندگی گزاری، 40 سال گزارے تمہارے اندر، کیا مانتے ہو مجھے؟ انہوں نے کہا ولی اللہ ہے آپ۔ مشرکین مکہ ما جربناک علیک صدقا، تیرے سے سچا، تیرے سے امین، تیرے سے زیادہ حیادار، تیرے سے زیادہ اوصاف کا حامل بندہ ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اے محمد یہ بات، تجھے ولی اللہ مان لیتے ہیں، تو ہمارے درمیان آ جا، اے نبی تو ہمارے درمیان آ جا، ہم تجھے بتائیں گے، تو اللہ کو بتا دے۔ یہ جو 360 بت رکھے ہوئے ہم نے، ہم ان کو کچھ نہیں مانتے۔ ابو جہل کیا کہتا تھا؟ کہتا تھا ان 360 بتوں کو ہم ککھ نہیں سمجھتے، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ ان میں ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر بڑی پونچی ہنسیاں تھیں، اللہ ہماری سنتا نہیں، اللہ ان کی موڑتا نہیں۔ انہوں نے اپنی نیکی سے، عبادت سے، ریاضت سے، تقوی للہیت سے وہ مقام حاصل کر لیا تھا کہ اللہ ان کا دوست تھا، اللہ کے ولی تھے یہ۔ ہم ان ولیوں کی مورتیاں سامنے رکھ لیتے ہیں، ہم ان ولیوں کی مورتیوں کے سامنے نظر نیاز رکھ دیتے ہیں، ہم ان میں سے کسی کو داتا، مشکل کشا، حاجت روا، گنج بخش، دستگیر مان لیتے ہیں۔ اولاد چاہیے ہوگی نا تو ہم فلاں کے پاس جائیں گے، مانگیں گے اللہ سے۔ مشرکین مکہ اولاد کسی بت سے نہیں مانگتے تھے، کہتے تھے مانگیں گے اللہ سے۔ یار اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا، دعا ان کے سامنے مانگیں گے، یہ اللہ سے پوری کرا دیں گے۔
جھگڑا صرف اتنا ہی تھا. جھگڑا کتنا تھا؟ یہی. اور جن کو یہ بات سمجھ آئی، جن کو سمجھ نہیں آئی ان کا بھی کردار دیکھو. سب سے قریبی، سگا چچا، ہمسایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی سے لونڈی آزاد کرنے والا ابو لہب، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا الہ الا اللہ، اس کو سمجھ آ گئی کہ بھئی یہ پچھلے ساروں کو چھوڑنا پڑے گا، صرف اللہ، صرف. ابو لہب نے اسی وقت پتھر اٹھا کے مارا، کہا تب پن لگا، اب بربادی ہو تیرے لیے. ایک اللہ کی بات نہیں، اللہ کے ساتھ کچھ کرنی بھرنی والوں کو رکھ، اللہ کے ساتھ کچھ وسیلہ، حق واسطہ کسی کا ڈال، اکیلے اللہ کو. ان ھذا لشیء عجیب، بڑی عجیب بات لگتی ہے. کہاں اللہ عرش پر ہے، بڑی ذات ہے، ہم گناہگار لوگ ہیں. ہاں بتاؤ، کیا مشرکین مکہ کا اس کے علاوہ کوئی اور عقیدہ تھا؟ قرآن بھرا نہیں پڑا. صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اسی بات پر 15 سال تک جھگڑا کیا. 15 سال، 13 سال مکے کے، 2 سال مدینے میں. نہ نماز فرض ہوئی، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج. یہ جو فرض کام ہم کرتے ہیں، ان فرائض میں سب سے اہم چیز نماز ہے نا. دوسرے نمبر پر روزہ لگا لیجئے، زکوٰۃ اور حج تو کسی پر ہی فرض ہے. دوسرے سال جا کے روزے فرض ہو رہے ہیں، چوتھے سال میں جا کے 5ویں ہجری مدینہ میں جا کے نماز فرض ہو رہی ہے. اس سے پہلے مکہ کے اندر جھگڑا کیا تھا؟ مکہ میں نمازیں فرض تھیں؟ نہیں تھیں. مسلمان ہو رہے تھے. امیر حمزہ مسلمان ہوئے، بلال مسلمان ہوئے، عمر ابو بکر مسلمان ہوئے، لوگوں کے جسم 2 ٹکڑے کیے گئے. بلال حبشی کو پتھروں کے اوپر گھسیٹا گیا، کوئلوں پر لٹایا گیا، تپتی ریت پر، زخموں پر نمک ملا پانی ڈالا گیا، سمیہ کی جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. جن کو سمجھ آ گئی ان کو اتنی سمجھ آئی کہ انہوں نے ہر چیز گوارا کی. عہد ہوتا ہے تو ایک سے ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو کسی اور سے نہیں ہوتا. سنتا ہے تو ایک سنتا ہے، کوئی دوسرا نہیں سنتا، وہ ڈائریکٹ سنتا ہے، اکیلا سنتا ہے. یہی جھگڑا تھا. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. جن کو تم نے بزرگ بنایا ہوا، جن کو تم نے ولی کہا ہوا، مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا. یہ بزرگ تم نے بنائے ہیں، یہ نام تم نے رکھے ہیں، اللہ نے تو نہیں رکھے. یہ جن کی تم پوجا کرتے ہو، ان کے نام تم نے رکھے ہیں. ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. یہ کیسے بنے دستگیر، کیسے بنے گنج بخش، کیسے بنے داتا، کیسے بنے مشکل کشا؟ فقیروں نے، محتاجوں نے، ان کے پیروکاروں نے ان کو کہا داتا ہے. ہم تو کسی کو نبی نہیں مانتے بغیر دلیل کے. خضر علیہ السلام، اللہ نے سورہ کاف میں لمبا واقعہ پیش کیا نا، نبی ہونے کی دلیل نہیں. ہم کہتے ہیں خضر بڑے ولی تھے، ولیوں کے ولی تھے، نام کے ساتھ علیہ السلام بولتے ہیں، نبی نہیں مانتے. لقمان حکیم کی نصیحتیں اللہ نے پورے قرآن کی سورت لقمان کے نام پر رکھ دی، نصیحتیں ڈال دی. لقمان نبی نہیں تھے، حکیم آدمی تھے. نبوت کی دلیل لاؤ. مریم علیہ السلام، عیسیٰ کی علیہ السلام والدہ، اللہ نے پوری سورت ان کے نام پر نازل کی. پاک باز ترین عورت. قرآن بھرا ہوا ہے سیدنا مریم کے تذکرے سے. نبی نہیں مانتے، دلیل لاؤ. موسیٰ کی ماں کو اللہ کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف بھی وحی کی. ہم وہی مانتے ہیں، موسیٰ کی ماں کو نبی نہیں مانتے. نبی مرد ہوتے ہیں صرف. اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا رِجَالًا. جتنے نبی آئے ہیں صرف مرد تھے، عورتیں نبی نہیں ہوتے. کسی کو ولی مان لیا، کسی کو بزرگ مان لیا، لیکن اس بزرگ کو کوئی ایسا عہدہ دینا، اس بزرگ کے اندر کوئی ایسی صفت ماننا. صدیق کو صدیق مانا ہے، دلیل موجود ہے. عمر فاروق کو فاروق مانا ہے، دلیل موجود ہے. قرآن کی، حدیث کی، اللہ نے کہا، رسول اللہ نے کہا. علی کو شیر خدا مانا، دلیل موجود ہے. صحابہ کو صحابہ مانا، دلیل موجود ہے.
وہ رضی اللہ عنہ میں دلیل موجود ہے. ہم تو کسی کو صحابی نہیں مانتے جب تک یہ دلیل نہ ہو کہ اس نے حالت ایمان میں رسول اللہ کو دیکھا ہے. کسی ولی اللہ کو ولی اللہ مان بھی لیتے ہیں, چلو مان بھی لیتے ہیں. ان ولی اللہوں کے, ان اللہ کے پیاروں کے, ان نیکوکاروں کے یہ جو نام تم نے بانٹے ہیں, یہ قطب ہے, یہ غوث ہے, یہ ابدال ہے, یہ نام کس نے رکھے ہیں؟ یہ ان کو یہ غریب نواز ہے, یہ گنج بخش ہے, یہ گنج شکر ہے, یہ مشکل کشا ہے, یہ حاجت روا ہے. یہ نام کس نے دیے ان کو؟ اللہ نے دیے. مانا صلی اللہ بہا من سلطان. اللہ کہتا ہے میں نے تو کہیں نازل نہیں کیا قرآن میں. ہم لوگوں کے لیے تو سمجھنا بڑا آسان ہے. یہ نام ہوتے بھی تو عربی میں ہوتے ہیں نا. اللہ کی زبان تو عربی, قرآن کی زبان عربی, جنت کی زبان, رسول اللہ کی زبان عربی. یہ نام ہوتے تو عربی میں ہوتے نا. یہ تو فارسی میں, سنسکرت میں, اردو کے زبان کے لفظ ہیں. اللہ اکبر. اس بات کے اوپر آج بھی مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور تفرقے میں بڑے بڑے مسلک اور بڑے بڑے فرقے, ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کے سوا کو پکارتے ہیں اور یہ اللہ کے سوا کو نہیں پکارتے. کہتے ہیں تسی ولیاں نو نہیں مانتے. ہم ولیوں کو نہیں مانتے, میں ولیوں کو نہیں مانتا. سنو میرا عقیدہ, کائنات کے اندر سب سے بڑا ولی کمال میں, جمال میں, اوصاف میں, خصائل میں, شمائل میں اگر کوئی ہے, آمنہ کے لال سے زیادہ بڑا کوئی ولی نہیں ہو سکتا. اس ولی کے بارے میں قرآن کہتا ہے, اللہ نبی کی زبان سے کہلواتا ہے, اے نبی ان کو کہہ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا, میں مالک نہیں ہوں. اے نبی ان کو کہہ دیجئے میرے لا املکو. قرآن پڑھ رہے ہیں, مولوی نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا. پڑھ لو ہاں قرآن, خود پڑھ لو, سادہ ترجمے سے پڑھ لو, نہ پڑھو کسی کی تفسیر, سادہ ترجمہ, سادہ. لا املکو, نہیں میں مالک, ذرن کسی نقصان کا, ولا رشدا نہ کسی فائدے کا, لکم تمہارے لیے. اے نبی اور بات واضح کر, اور کھول, لا املکو لنفسی, لنفسی اپنی جان کا مالک نہیں. اللہ نے تو حد مکا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ تکلیفیں, سب سے زیادہ نقصان, سب سے زیادہ دکھ کس کو آتے ہیں؟ نبیوں کو. نبیوں کی دعائیں ہیں قرآن میں. موسیٰ کی دعا, نوح کی دعا, یونس کی دعا, زکریا کی دعا, کس کو بلا رہے ہیں, کس کو پکار رہے ہیں؟ فدعا ربہ, اندھیرے میں بھی اللہ کو, روشنی میں بھی اللہ کو. بتاؤ اتنی دعائیں ہیں نبیوں کی, اتنی دعائیں ہیں ولیوں کی. رسول اللہ نے صبح شام کے اذکار سکھائے, باتھ روم جانے کی دعا, کھانا کھانے سے پہلے کی دعا, مسجد میں داخل ہونے کی دعا, سواری پہ بیٹھنے کی دعا. کسی دعا میں اللہ کے سوا کا تذکرہ موجود ہے؟ یہ ساری دعائیں اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے. ان نبیوں کی, کائنات کی پہنچی ہوئی ہستیوں کی دعائیں اللہ ڈائریکٹ سنتا تھا؟ سنتا نہیں تھا, پوری بھی کرتا تھا. فاستجبنا لہ, اللہ نے ہر دعا کے بعد آگے کیا کہا, ہم نے سنا. فکشفنا لہ, ہم نے اس کو اس سے نکالا. اولاد مانگی ہم نے دی. یونس مچھلی کے پیٹ میں گئے, دعا مانگی ہم نے نکالا. غم دور کیے, ایوب کو صحت دی, یوسف کو بچھڑے باپ سے ملایا. ان ساروں نے اپنی دعائیں, منتیں, حاجتیں, مرادیں اپنی ساری کس کے سامنے رکھی؟ صرف اللہ کے سامنے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر نبی کو مشکل آتی ہے, عام لوگوں سے زیادہ آتی ہے, مانو کہ ان میں سے کوئی مشکل کشا نہیں ہو سکتا, کیونکہ ان کو مشکلیں سب سے زیادہ آتی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ عقیدہ ٹھیک کرو اپنا, سوچ ٹھیک کرو اپنی. کسی دوسرے کو مشکل کشا ماننے سے پہلے, کسی دوسرے کو دینے والا ماننے سے پہلے, مجھے دیکھو, مجھے یتیم پیدا ہوا ہوں, خاندان نے میرے ساتھ بائیکاٹ کیا ہے, میرے سامنے میری بیٹیاں فوت ہوئی ہیں, مجھ پر عام الحزن آیا, خدیجہ مجھے چھوڑ گئی, محبت کرنے والا چچا میرے سامنے فوت ہو رہا ہے. نہیں پڑھے تم نے رسول اللہ کے خون بہتے دانتوں کا تذکرہ؟ نہیں پڑھا کہ رسول اللہ کی گھر والی پر, عائشہ پر تہمت لگ رہی ہے؟ اور عائشہ کا عقیدہ کیا ہے؟ اس پاس موجود ہے رسول اللہ.
کچھ کر سکتے ہوتے. عائشہ کہتی ہے اپنے پیارے خاوند کو, اپنے سرتاج کو, محمد رسول اللہ کو, آپ تو سب جانتے ہیں میرے بارے میں, آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں. نہیں کہا, حجرے کے اندر موجود اپنے سرتاج کو, ولیوں کے ولی, نبی آخر الزماں کو, محمد الرسول اللہ کو عائشہ نہیں کہتی کہ آپ سب جانتے ہیں, آپ تو سب کے حالوں کے دلوں کے حال جانتے ہیں, آپ تو سب کے سنتے ہیں, میرے پر یہ تہمت لگی ہے, اس کو دور کر دیں. محمد الرسول اللہ بھی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, عائشہ بھی. پھر اللہ نے برات پہ نازل کر دی, سورت پوری نازل کر دی, 10 آیتیں نازل کر دی عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات میں. رسول اللہ کہتے ہیں عائشہ دیکھ تیرے بارے میں اللہ نے کیا برات نازل کی ہے, دیکھ اللہ نے تیرے بارے میں کیا الفاظ نازل کیے ہیں, شکریہ نہیں ادا کرتی. عائشہ نے کہا آپ ہیں نبی, آپ ہیں اللہ کے رسول, اللہ نے آپ کو بھیجا, اللہ نے آپ کو نبی بنایا, اللہ نے آپ کو پیدا کیا, اللہ نے آپ کو میرا خامند بنایا, اللہ نے میرے بارے میں برات نازل کی. شکریہ ادا کرنا ہے تو رب کا نہ کروں, آپ کا کیوں کروں؟ عبادت کرنی ہے, دعا مانگ, میں نے مانگی دعائیں اللہ سے تھی, آپ سے تھوڑی مانگی تھی. آپ سے ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. آپ کا بیٹا فوت ہوا, فوت ہونے سے بچا سکے؟ نہیں بچا سکے. بیٹی کو طلاق ہوئی, رکوا سکے؟ نہیں رکوا سکے. زید بن حارثہ کو اپنی پھپھی کو طلاق دینے سے روکتے رہے, رکوا سکے؟ نہیں رکوا سکے. نبی پر مشکل آتی ہے, نبی کو غم آتے ہیں, نبی دعا کس سے مانگتا ہے؟ ڈائریکٹ اللہ سے مانگتا ہے. اور آج کسی بندے کو جتنا مرضی نیک ہو, جتنا مرضی اللہ کا ولی ہو, اس کو کوئی بھی عہدہ دے دو, اس کی جتنی مرضی شان بڑھا دو, اس کو کرنی بھرنی والا مان لو, اس کو دینے والا مان لو. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا جتنوں کے نام رکھتے ہیں وہ نام رکھتے ہیں جو پازیٹیو نام ہے, مثبت. دیتا کون ہے؟ قبر والا. لیتا کون ہے؟ اللہ. بیمار کون کرتا ہے؟ اللہ. شفا کون دیتا ہے؟ قبر والا. بیٹا مر جائے, اللہ کا حکم, بیٹا دے دے تو پیرا دیتا. یہ عقل ہے تمہاری؟ اللہ سا ما یحکمون, یہ تمہاری ڈگریاں ہیں, یہ تمہارا شعور ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اسماء الحسنى تو اللہ کے لیے تھے, پیاری پیاری صفتیں اور پیارے پیارے نام تو اللہ کے تھے. مشکلیں حل کرنے والا, غریبوں کو نوازنے والا, حاجتوں کو پورا کرنے والا, بیٹے بیٹیاں دینے والا, یہ سارے نام کس کے تھے؟ یہ اللہ کے. اور تم نے اللہ کے سوا میں ڈھونڈے. اور یہ جس کو داتا بنایا, جس کو داتا سمجھا, جس کے نام کے ساتھ داتا لگایا, یہ داتا بننے کا پروسیس کیسے ہوا؟ اللہ نے تو نام بنایا نہیں, اللہ نے تو اس کی کوئی دلیل نازل کی نہیں. یہ وہی داتا ہے نا جو اپنی زندگی میں بھاگا بھاگا جاتا تھا باتھ روم, مریدوں کو پوچھو پیر صاحب نے کی ہے حاجت ہو گئی, جو اپنی ٹٹی پخانا نہیں روک سکتا تھا زندگی میں, اتنا محتاج تھا, جو فقیروں کے نذرانے سے اپنا پیٹ بھرتا تھا, اتنا محتاج تھا, جو کہتا تھا 3 جمعراتیں آنا میرے پاس, جو کہتا تھا کہ میں اپنی مراد, اپنی بیماری دور کرنے کے لیے باعزید بستامی کے جا کے میں نے جھاڑو دیا تو میری مراد پوری ہوئی, جو خود محتاج تھا, اگرچہ وہ بھی گیا غیر اللہ کے در پر, اگرچہ اس کا بھی عقیدہ گڑبڑ تھا, لیکن وہ محتاج تھا زندگی میں. کہتے ہیں سنتا نہیں ہے, اللہ سنتا نہیں ہے. یہ سنتے ہیں, اللہ سنتا نہیں. استغفر اللہ رب وما قدر اللہ کا قدر, اللہ کی تم نے قدر نہیں کی. اللہ شکوہ کرتے ہیں, اللہ کہتے ہیں تم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں. اللہ کو کہتے ہو وہ سنتا نہیں ہے, اور ان کو کہتے ہو یہ دعا کس سے کرنی تھی؟ اللہ سے. پکارنا کس کو تھا؟ اللہ کو. لہو دعوت الحق, پکار صرف ایک سچی اللہ کو ہی ہو سکتی. ایک وہی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, بندے پوچھیں ان کو بتاؤ میں قریب ہوں. اس کے پاس تمہیں چل کے جانا پڑتا ہے, قریب جا کے بولنا پڑتا تھا زندگی میں. پیر صاحب کو بات سنانی ہو گھر سے بیٹھ کے سنا سکتا ہے کوئی؟ آج جتنے پیر ہیں یا آج جتنے بڑے بزرگ بنے بیٹھے ہیں, آج ان کو بات سنانی ہو نا تو فون کرنا پڑتا.
اور وہ فون پر کہتا ہے یار تیری آواز نہیں آ رہی یار، نیٹ ورک کا مسئلہ ہے، سنائی نہیں دے رہے، اچھی بول۔ آج اس پیر کو انگلش میں بات کرو نا تو کہتا ہے میں نے انگریزی نہیں آتی، میں نے پنجابی چ گل کر، اردو بول۔ آج یہ کرنی بھرنی والا، آج یہ پیر فقیر بزرگ اتنا محتاج ہے، اتنا کنگال ہے کہ اس کو اردو کے علاوہ دوسری زبان نہیں آتی، موبائل فون کا نیٹ ورک خراب ہو جائے سن نہیں سکتا۔ جب یہ مر گیا، اس کو کفن دیا، اس کا جنازہ پڑھا، مولوی نے کھڑے ہو کر کہا دعا واسطے حاضر اس میت کے۔ تب پکارا کس کو؟ اللہ کو، واسطے حاضر میت کے۔ پھر اس کو منو مٹی کے نیچے دفنایا، پھر کہتا ہے اب یہ ڈائریکٹ سنتا ہے، اب یہ ڈائریکٹ سنتا ہے، فریادوں کی فریادیں سنتا ہے، محتاجوں کی محتاجیاں دور کرتا ہے۔ ایان یبعثون، کدھر جاتے ہو، کیا کرتے ہو؟ اللہ کہتے ہیں بھئی مزدور، ان پڑھ، چٹا جاہل، گلی کا کوڑا اکٹھا کرنے والا، رکشہ ٹانگا چلانے والا، الف کو الف نہیں کہہ سکتا، الف کو کلی کہنے والا، اللہ اس کو بھی مخاطب کر کے کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ما یستوی الاعمی والبصیر، کوئی اندھا اور دیکھنے والا برابر ہے، ولا الظل ولا الحرور، سایہ دھوپ برابر ہے۔ پھر یہ زندہ مردہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ جب زندہ تھا تو نہیں سنتا تھا، اللہ تو وہ ہے جب یہ نہیں تھا تب بھی سنتا تھا، اللہ تو وہ ہے جو نہیں بول سکتا گونگا اس کی بھی سنتا ہے، بول سکتا ہو نہ بولے دلوں کے حال جانتا ہے۔ اس اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور کے در پہ جاتے ہو، اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو کہتے ہو کہ وہ سنتا ہے اور اللہ نہیں سنتا۔ اور میرے بھائیوں، اگر یہ شرک نہیں ہے نا تو کائنات میں شرک کی اور کوئی دوسری قسم نہیں پائی جاتی۔ یہ کہنا کہ یا رسول اللہ وہ تو سنتے ہیں، یہ کہنا کہ یا علی وہ تو سنتے ہیں، یہ کہنا کہ یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ، عبد القادر جیلانی تو سنتا ہے، علی تو مشکل کشا ہے، لیکن اللہ وہ ہماری ڈائریکٹ نہیں سنتا۔ اللہ کہتے ہیں اس سے زیادہ تم نے میرا کفر کرنا کیا، قتل الانسان ما اکفرا من ای شیء خلقا۔ اللہ کہتے ہیں جس کو آج تم داتا بنائے بیٹھے ہو، اس کا ذرا پروسیس دیکھو، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ، اس کو پیدا کیسے کیا ہم نے، ثم من علقہ ثم من مضغہ مخلقۃ وغیر مخلقہ، گندے پانی کا قطرہ تھا۔ کوئی انسان ولی اللہ سے ولی اللہ، بزرگ سے بزرگ جو تم نے بنا رکھے ہیں، ان میں سے کسی ایک کے پیدا ہونے کا زندگی ساری کا پروسیس دیکھو، من ای شیء خلقہ، گندے پانی سے نہیں پیدا ہو، اس کی حیثیت کیا تھی؟ اور پھر اللہ کہتے ہیں اس اندھیرے میں ماں کے پیٹ کے اندر تجھے خوراک میں پہنچاتا تھا، جب تو پیدا ہوا بول نہیں سکتا تھا، تجھے رو کر ماں کی چھاتی سے خوراک لینا میں نے سکھایا۔ اور تو اور چھوڑ، مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، ہم وہ بات نہیں کر سکتے، قرآن ہے پڑھو، قرآن کی روحانیت، قرآن کے الفاظ کا جو معنی کا ذخیرہ ہے، ثم السبیل یسرا، وہ ایک باپ کی شرمگاہ سے نکلا، پھر ماں کی شرمگاہ سے نکلا، 2 دفعہ گندے راستے سے تو دنیا میں آیا، اور ثم السبیل یسرا، تیرے پیدا ہونے کا جو سارا پروسیس ہے تیری ماں کے لیے ہم نے اس راستے کو آسان کیا، اس طرح سے تو دنیا میں آیا، اب تو داتا بن بیٹھا ہے۔ یہ اللہ کی قدر کی تم نے؟ وہ اللہ جب تو نہیں بول سکتا تھا تب بھی تیری خوراک پوری کرتا تھا، وہ اللہ جس کے سامنے 1 نہیں 100 نہیں 1000 نہیں ساری کائنات اکٹھی ہو کر آ جائے اور اللہ سے مانگے، اللہ ساروں کی بولیاں سنتا ہے، اللہ ساروں کی آوازیں سنتا ہے، صرف انسان نہیں، جانوروں کی بھی۔ وہ سمندر کے گہرے پانیوں کے اندر، اندھیروں کے اندر اللہ مچھلی کو بھی رزق دیتا ہے، آسمانوں میں اڑتے ہوئے پرندے کو بھی رزق دیتا ہے، وہ حشرات جو ہمیں تمہیں نظر نہیں آتے اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے، اور یہ سارے اللہ کو پکارتے ہیں، یسبح لہ السماوات والارض ومن فیہن، یہ سارے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ایک صرف انسان ہے، اس کو اللہ نے صلاحیت دی کھڑے ہونے کی، جھکنے کی، سجدہ کرنے کی، یہ دوسروں کے لیے کھڑا ہوتا ہے، دوسروں کے لیے رکوع کرتا ہے، دوسروں کے لیے سجدے کرتا ہے۔ درخت ہے نا، اللہ نے ان کو سیدھا کھڑا کر دیا،
ہر وقت اللہ کے حضور کھڑے ہیں، چوپائے ہیں ہر وقت رکوع کی حالت میں، حشرات ہیں ہر وقت سجدے کی حالت میں، زمین سے لپٹے ہوئے۔ انسان کو اللہ نے یہ اختیار دیا کہ تو میرے سامنے کھڑا ہو، میرے سامنے رکوع کر، بولنے کی صلاحیت دی، اس کو حیوان ناطق بنایا، جب پکارنا تو مجھے پکارنا، تیری پکار میرے علاوہ کسی کے نہ ہو۔ لیکن یہ ایسا نہ شکر ہے، قتل الانسان ما اکفرا، تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، ایسا منکر ہے میرا کہ میرے سے یہ ساری صلاحیتیں نعمتیں لے کر میرے سوا کو پکارتا ہے، میرے سوا سے امیدیں لگاتا ہے، میرے سوا سے منتیں مرادیں مانگتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ساری نماز روزے، سب زکوٰۃ عبادتیں، اللہ کے گھر بنانا، صدقہ خیرات، سب کچھ برباد ہے، ضائع ہے اگر عقیدہ توحید نہیں۔ نورانی سے نورانی چہروں والے لوگ موجود ہو نا، بڑا جبہ قبہ پہنا ہو، آگے پیچھے فوج ہو، اس کے پاس دین دنیا کی ریل پہ ہو، ہواؤں میں اڑ کر دکھائے، اپنے شعبدے دکھائے، وہ پانی کے اوپر مصلی بچھائے، اس کے پیر تک نہ گیلے ہوں، لیکن اگر وہ موحد نہیں ہے نا تو اللہ کی قسم جہنمی ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک۔ زانی کو، شرابی کو، قاتل، ڈاکو کو، بڑے سے بڑے گناہگار کو اللہ کہتا ہے معاف کرتا ہوں، شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرتا۔ اور اس سے بڑا شرک کیا ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ میری ڈائریکٹ نہیں سنتا، اللہ کو سنانے کے لیے کوئی واسطہ وسیلہ چاہیے، کوئی درمیان میں بحق چاہیے۔ کسی نبی کی، قرآن حدیث کی کسی دعا کے اندر، صبح و شام کے کسی ذکر کے اندر، کھانا کھانے سے پہلے سے لے کر سونے جاگنے، مسجد میں داخل ہونے نکلنے، باتھ روم میں جانے آنے کی تمام دعاؤں کے اندر اللہ کے سوا کسی اور کا ذکر دکھاؤ۔ اور یہ دعا عبادت کا مغز ہے، یہ پکار عبادت کا مغز ہے۔ جس بندے کی پکار میں شرک ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا مغز ہے عبادت کا۔ جس کی دعا میں اللہ کے سوا کسی اور کا تذکرہ ہے، اس کی کسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے عقیدوں کو درست کرنا، اپنی سوچ کو درست کرنا، اور اس نظریے اور اس رویے کو درست کرنا کہ اللہ ہماری نہیں سنتا اور اللہ ان کی موڑتا نہیں ہے، یا اللہ ہماری ڈائریکٹ نہیں سنتا، اللہ کو کسی واسطے وسیلے کی ضرورت ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کی مثالیں دنیا کے لوگوں سے دیتے ہو، کہتے ہیں جی جاؤ کسی ایم پی ایم این اے کے پاس جانا ہو تو پہلے سیکٹری سے ہو کر جاتے ہیں، فلاں سے ہو کر جاتے ہیں۔ دنیا کے لوگ محتاج ہیں، ان کو ضرورت ہے اپنے سیکٹریوں کی، اپنے نائبوں کی۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اللہ کے، نہ کسی نے اس کو جنا ہے، نہ وہ جنا گیا ہے۔ یہ جتنے دنیا میں پیدا کیے ہیں اللہ نے، سب اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، یہ سارے خود پیدا کیے گئے۔ اللہ تو مثالیں اتنی کھلی کھلی دیتے ہیں، اتنا لمبا موضوع ہے اور اتنا میٹھا موضوع ہے، جتنا بیان کرتے جائیں ختم نہ ہو۔ اللہ نے تو مثالیں اتنی کھلی کھلی دی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی تم کسی چیز کا مالک سمجھتے ہو نا، چلو طے کر لو، یہ نہیں کہ لا کر دکھائیں، کوئی ایک مکھی طے کر لو، پیدا کر کے دکھائیں۔ نہیں مکھی پیدا کر سکتے، مکھی ان کے کھانے سے جو کھانا تھوڑا سا اٹھا کر لے جاتی ہے نا، یہ کھانا ہی اسے واپس لے کر دکھائیں۔ اور تم جو کہتے ہو نا کہ اب یہ سنتے ہیں، پہلے زندگی میں فون کے بغیر نہیں سنتا تھا، سامنے بیٹھے ہوئے کہتا تھا ایک چپ کر دوجا نہ بولے، کہتا تھا انگلش میں نہ بول، اردو میں بول، یہ جو کہتا تھا اونچی بول مجھے سنائی نہیں دیتا، اب یہ جو مرنے کے بعد ٹیکسٹ سنتا ہے نا، اللہ کہتے ہیں کیسی عقل کی بات کرتے ہو، ما یملکون من قطمیر۔ مثال کھجور کی لے لو، سمجھ قبر کو لو، جیسے کھجور بند ہے نا، قبر ہے، اندر گٹھلی ہے، مردہ لیٹا ہوا ہے، کھجور کے اوپر ایک ہلکی سی چادر ہے سفید رنگ کی، سمجھو یہ کفن ہے، یہ تو اپنے کفن تک کا مالک نہیں ہے، تمہیں کیا دے سکتا ہے؟ اور اللہ کہتے تمہیں لگتا ہے تمہیں کوئی دھوکہ لگ جاتا ہے؟ ما غرک بربک الکریم، اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکے لگتے ہیں، کلندروں ملنگوں کے بارے میں دھوکے نہیں لگتے۔ ایک سے نہیں ہوتی دوسرے کے پاس جاتے ہو، دوسرے سے نہیں ہوتی تیسرے کے پاس جاتے ہو۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ در در پہ جا کے اپنے سر جھکاتے ہو، کسی سے اولاد مانگتے ہو، کسی سے پیسہ مانگتے ہو، کسی سے صحت مانگتے ہو، ساروں سے اکٹھے ایک کام نہیں ہوتا نا، ایک اللہ کے در پہ آؤ، اس سے سارا کچھ ہوتا ہے۔ ما غرک بربک الکریم، اللہ کے بارے میں دھوکہ لگا تمہیں؟ اللہ اکبر، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے سوا سے نہیں ہوتا۔ یہ ساری عبادتوں کی جڑ ہے۔ اگر بندے کے اس عقیدے کے اندر ذرا سا جھول ہے، اس کی نمازیں، اس کے صدقات خیرات، اس کی لمبی لمبی تہجدیں، اس کا مسجدیں بنانا، اللہ کے گھروں کی خدمت کرنا، یہ سب رائے گاہ حقارت ہے۔ اللہ نے صرف انسانوں کو نہیں، عام لوگوں کو نہیں، اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی مخاطب کر کے کہا، حالانکہ ان سے شرک ہو نہیں سکتا، لیکن وہ پنجابی کی بات ہے نا، کہنا تین سنانا نونو،
نبیوں کو مخاطب کر کے اللہ نے عام لوگوں کا لو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون، اگر میرے ساتھ تم شرک کر بیٹھے تو سب کچھ ضائع چلا جائے گا، سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں شرک کی نحوست سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مسجد کی تعمیر کا سلسلہ آپ کے سامنے ہے، صرف توجہ دلانا مقصود ہے، کام تو جاری ہے، اخراجات بھی مسلسل اس کے ہو رہے ہیں، تو اس کے اندر اللہ رب العالمین کی توفیق مدد و نصرت کے بعد آپ ساتھیوں کا تعاون شامل ہے۔ جو تعاون کرنے والے ہیں میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ اللہ بہت ساروں کو جانتا ہے، بہت ساروں کو ہم بھی جانتے ہیں، جن کو میں جانتا ہوں ان کا میں بھی شکر گزار ہوں۔ اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ تعاون اور ان کا یہ قبول فرمائے، اللہ اس صدقہ جاریہ کو آپ کے لیے ذخیرہ آخرت باعث نجات بنائے۔ لیکن جیسا کہ پہلے بھی میں نے بارہا تذکرہ کیا ہے کہ اب تک جتنا بھی مسجد کے اوپر خرچ ہو رہا ہے اپنی توفیق سے، جتنے میں اپنے شامل کر سکتا ہوں اپنے بھی کیے ہو۔ بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ مولوی جو ہے نا اپنے لیے مانگ رہا ہے، اپنے لیے جو میری ضرورت ہے وہ میں الحمدللہ اپنی اللہ کی دی ہوئی توفیق اور استطاعت سے اپنے بھی لگاتا ہوں، تو جو باقی جو میری استطاعت سے بڑھ کر ہے، جو میری حیثیت سے بڑھ کر ہے، اس کے لیے اللہ کے گھر کی جو اپیل ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو اس کے اندر تعاون چاہیے لازمی، پتھر کا کام ہونا ہے، کھڑکی دروازوں کا کام ہونا ہے، اور بہت سارے اخراجات ہیں۔ 5 کروڑ روپیہ تقریباً اب تک مسجد پر لگ چکا ہے، اور یہ مجھ جیسے بندے کا تو کام نہیں تھا، اللہ کی مہربانی ہے اور آپ لوگوں کا تعاون۔ تو مزید مسجد مقروض ہے، ہمارا فلٹر پلانٹ چالو ہونا ہے۔ مجھے سب سے زیادہ جلدی اس بات کی ہے کہ پانی پینے والا جو سلسلہ ہے اس کو فوری طور پر شروع کیا جائے۔ انشاءاللہ آج بھی ارادہ تھا جمعے میں اس کو چالو کر دیں، لیکن کچھ تاخیر ہوگی، آگے چالو ہو جائے۔ دسترخوان جاری ہے، بچوں کے مدرسے کا معاملہ ہے، اور بہت سارا لکڑی کا کام ہونا ہے، قرآن مجید کے جو ہے نا وہ ریکس بننے ہیں، لائبریری بننی ہے۔ تو آپ میں سے جو بندہ جتنی استطاعت رکھتا ہے، جو پسند کرتا ہے، اتنا مسجد کے اندر اپنا حصہ ضرور شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس صدقہ جاریہ کو آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول و منظور فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔